السلام علیکم دوستوں، میرا نام رضوان رؤف ایڈوکیٹ ہے اور لا اویئرنیس کے نام سے میں نے یہ ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے جس میں آپ سب دوستوں کو لا کے متعلق اویئرنیس دی جائے گی، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ عدالت میں جن کا محض کسی پیشی پر ہی آنا جانا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بتایا جائے گا کہ عام طور پر پہلی بات آج ہم کریں گے وہ ہم نے کرنی ہے لا کے متعلق، اس کی بیسک چیزوں پر، بیسک ٹرمز کے متعلق جو کہ ہم عموماً جب کوئی بھی شخص کوئی کورٹ کے اندر کسی پیشی کے سلسلے میں آتا ہے تو وکلاء یا کلرک صاحبان جو عموماً ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان بات کے دوران جو عموماً ہم لیگلی ٹرمز یوز کرتے ہیں، ان ٹرمز کے بارے میں تفصیل سے ہم آج بات کریں گے کہ وہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ عام لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی ہوتی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس پلیٹ فارم کے توسط سے ایک عام آدمی کو بھی اس طریقے سے قانون یا اس ٹرمز کے متعلق بتاؤں تاکہ اگر کوئی شخص کورٹ کے اندر محض ایک دو پیشیاں بھگتانے کے لیے بھی آئے تو اس کو قانون کے متعلق پتہ ہو، اور اس کو یہ پتہ ہو کہ ایک فائل، چاہے وہ فائل فوجداری ہو یا سول ہو، ان کی الگ الگ جو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں عموماً وکلا جو صاحبان آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرمز کس طریقے سے یوز کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اب ایک عام شخص کو تو نہیں پتہ نا کہ مدعی اور مدعا علیہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مدعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایک دعویٰ دائر کیا ہو اور اس میں کسی نہ کسی چیز کے متعلق دعویٰ کیا ہو، یعنی کہ پلینٹف بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور جو ادر سائیڈ ہوتی ہے، دوسری سائیڈ، اس کو کہا جاتا ہے مدعا علیہ، یعنی کہ ڈیفینڈنٹ جو کہ اس کیس کا دفاع کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم فوجداری سائیڈ پہ چلے جائیں، کرمنل سائیڈ پہ چلے جائیں، تو وہاں پر جس شخص نے ایف آئی آر فائل کی ہے یا جس شخص نے اپنی شکایت کی ہے تھانے میں، اس شخص کو کمپلیننٹ کہا جاتا ہے، عام اردو کی زبان میں اس کو مستغیث بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عام طور پر لوگ اس کو مدعی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن مدعی ایک سول ورڈ ہے جو کہ عموماً دیوانی کیسوں میں بولا جاتا ہے، اور فوجداری کیسز میں اس کو مدعی نہیں بلکہ اس کو مستغیث کہا جائے گا، یعنی کہ کمپلیننٹ اس کو بولا جائے گا، اور جو ادر سائیڈ ہے یعنی کہ جو جس شخص کے اوپر الزام ہے، کوئی بھی الزام جس شخص کے اوپر ہے اس کو الزام ہے یا ملزم بولا جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر الزام ثابت ہو جائے تو پھر اس کو مجرم کہا جاتا ہے، یعنی کہ جرمدار شخص جس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے اس کو مجرم بولا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم عموماً جو وکلاء بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ کوئی بھی لے مین شخص بیٹھا سن رہا ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی پراسیکیوٹر کے نہ آنے کی وجہ سے پیشی ہو گئی، یا پراسیکیوٹر کیس میں پیش نہیں ہوا، تو یہ پراسیکیوٹر کیا ہوتا ہے؟ پراسیکیوٹر سرکاری وکیل کو بولا جاتا ہے جو کہ فوجداری کیسز میں پیش ہوتا ہے، اور اپنا جو استغاثہ ہے اس کے لیے یہ پیش ہوتا ہے، اور عموماً جو کئی بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹارنی کیا ہوتا ہے، تو وہ سول کیسز میں جو وکیل، سرکاری وکیل پیش ہوتا ہے اس کو اٹارنی کہا جاتا ہے۔ اب سول کیسز، اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو سول کیسز اور فوجداری کیسز کے جو سرکاری وکلاء ہوتے ہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ دونوں بالکل مختلف ایک ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن کہنے میں یہ دونوں سرکاری وکیل ہی کہے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ایک موکل جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اگر آپ بحیثیت موکل کسی وکیل کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کو جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری باتیں سننے کے بعد آپ کو وکلاء کی یا وکلاء اور کلرکس کی، یعنی کہ منشیوں کی آپس میں کی جانے والی باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی پیدا ہوگی۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وکلاء اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے کیس میں آج تنقیحات وضع ہونی ہیں، تو یہ تنقیحات کیا ہے؟ یہ ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ایشو فریم ہونا۔ ایشو کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر سول کیسز میں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے جواب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، ان دونوں کو دیکھنے کے بعد جن چیزوں کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے ان کو جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کو ریٹن کیا جاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مدعی
یا پلینٹف وہ اس کو ثابت کرے گا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیفینڈنٹ ثابت کرے گا، اس کو کہا جاتا ہے ایشو فریم ہونا. یعنی کہ وہ چیزیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں، جو دعوے اور جواب دعوے کی روشنی میں جو چیزیں ڈسپیوٹڈ ہیں ان کو پھر ایشو میں لے کے آیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تنقیحات وضع ہونا. اگر کبھی آپ کو وکیل صاحب کی فائل پڑھنے کا موقع ملے، جو اس کا فرنٹ پیج ہوتا ہے، اس کے اوپر اکثر لکھا ہوتا ہے JOL. JOL کا مطلب اکثر پیشی کے نیچے لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جج آن لیو، یعنی کہ جج صاحب اس پیشی کے موقع پر چھٹی پر تھے. اور کئی پیشیوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے JOT، یعنی کہ جج آن ٹرانسفر، یعنی کہ جج صاحب جو ہیں وہ ٹرانسفر ان کا ہو چکا ہے، لہٰذا آج پیشی ہو چکی ہے، اور اس کو جو مختصر ٹرم میں لکھا جاتا ہے JOT. پیارے دوستو، یہ اہم انفارمیشن آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ معلومات ہونی ضروری ہے کہ اگر آپ عدالت میں اپنے کسی مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے متعلق جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو نالج معلومات ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس مقدمے میں بحیثیت مدعی ہیں یا آپ بحیثیت کمپلیننٹ ہیں، مجرم ہیں، ملزم ہیں، ڈیفینڈنٹ ہیں، اپیلانٹ ہیں، رسپونڈنٹ ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، یا جو دیگر میں نے آپ کو انفارمیشن آپ کو بتائی ہیں، ان انفارمیشن کے تحت آپ اگر وکلاء کو یا منشی صاحب سے اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ بھی اس کی جو زبان ہوگی یا جو وہ ٹرمز یوز کر رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا معلومات آپس میں شیئر کر رہے ہیں. تو پیارے دوستو، میری اگر یہ معلومات آپ چاہتے ہیں کہ مسلسل آپ تک پہنچتی رہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ریگولرلی آپ کو یہ انفارمیشن مہیا ہوتی رہے. شکریہ، والسلام.